جمعے کے دن 3 مرتبہ بتائے ہوئے طریقے سے یہ چھوٹا سا آسان سا عمل جمعے کا پڑھ لینا، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج تمہاری دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، جس بندے نے جمعے والے دن صرف 3 بار یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے ہوئے طریقے سے، بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا، تو خدا کی قسم غربت اور غریبی تمہارے گھر سے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی، تمہارے گھر سے چلی جائے گی۔ غربت اور غریبی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح تم پر برسے گی۔ دوستوں، کوئی بیمار ہے اس ویڈیو میں تو آؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، آؤ تمہیں سچا عمل بتاؤں۔ جمعے کے دن کا یہ بہت ہی خاص سچا عمل، دکھوں پریشانیوں کو دور کرنے والا سچا عمل تمہاری خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا۔ چاہو تو ہر جمعے کو پڑھ سکتے ہو۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ عمل ہے ہر طرح کی مشکل کو، ہر طرح کی پریشانی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو فوری طور پر دولت سے بھر دیتا ہے۔ ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ جو لوگ کہتے ہیں، میری بہنیں میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تو دوستو آؤ تمہیں ایسا عمل دوں گا، جلدی اس ویڈیو میں شامل ہو جاؤ۔ آج تمہاری جیب بھر جائے گی، آج تمہاری الماریاں بھر جائیں گی، آج تمہارا گھر، دکان، مکان فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائے گا۔ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جمعے کا یہ بڑا ہی معجزاتی عمل ہے۔ جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک جھٹکے میں اگر علاج کروا کر تھک چکے ہو، یہ عمل تمہارے جسم سے جادو ختم کر دے گا۔ یہ جادوگری آج کل جو چل رہی ہے، جس نے نسلوں کی نسلوں کو تباہ کر دیا، کسی اپنے نے، کسی پرائے نے اگر کوئی جادو، کوئی بندش کی ہے یا نظر ڈالی ہے، تو دوستو تمہارے جسم سے بد نظری کو، جادو کو، بندش کو، بیماریوں کو ایک جھٹکے میں یہ عمل ختم کر دے گا۔ آج تمہاری غریبی کا آخری دن ہوگا۔ گھر سے غربت کا، غریبی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح برسے گی۔ وہ عمل دوں گا، چند منٹ میں گھر میں دیکھ کر پڑھ لینا۔ چاہو تو ایک گلاس پانی کا لے کر، آپ لوگ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، چاہو تو پانی کا گلاس بھی لے سکتے ہو، نہیں تو ویسے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہو۔ یہ وہ عمل ہے، یہ دکھوں کی دوا ہے، یہ پریشانیوں کا علاج ہے۔ یہ عمل اگر آپ نے پانی پر پڑھ کے اس پانی کو دکان میں چھڑک دیا، دکانوں میں گاہکوں کی لائن لگ جائے گی۔ گھر میں پانی چھڑک دیا تو گھر میں رزق میں، اور گھر میں اتنی فراوانی ہوگی رزق کی، گھر میں اتنی برکتیں ہو جائیں گی، گھر سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کسی ایسے شخص کو پلا دیا جو آپ سے نفرت کرتا ہے، جو آپ کے آگے زبان چلاتا ہے، جس کے دل میں آپ کے لیے دشمنی ہے، یہ پانی اگر پی کے دم کر کے کسی کو پلا دیا، یقین کریں اس کے دل میں آپ کے لیے شدید محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ عمل وہ ہے، اگر آپ کا بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہے، کبھی فون، کبھی میسیجز، کبھی اگر تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں وہ لوگ جو وظیفے پڑھ کے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، بے شمار وظیفوں کے بعد بھی اگر کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، کسی مقصد میں کامیابی نہیں ہوتی، تو آج گارنٹی سے اسٹامپ پیپر پر لکھوانا ہے تو لکھوا لو، ایک دن کے اندر آپ کے مقدر میں کامیابی آ جائے گی۔ آپ نے یہ چھوٹا سا عمل، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اس کی گارنٹی کوئی مانگے تو بے شک دینے کو تیار ہوں، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے۔ رب کریم سے یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی 1 کروڑ مانگتا ہے تو اللہ 1 ارب بھی دینے کو تیار ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی لا علاج بیماریاں شفا میں بدل جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی مقروضوں کے قرضے اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی بیٹیوں کے بہترین رشتے خود چل کر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں چمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کی جتنی تاثیر و طاقت، جتنی قدر و قیمت بتاؤ اتنی کم ہے۔ یہ اللہ کا نام بھی ہے، صفات بھی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرتا ہے، اللہ کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے، اللہ ایسا رحم فرماتا ہے کہ نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی بندہ
اللہ کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آج اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں، اگر آج آپ اپنے گھر سے غربت اور غریبی کو فوری طور پر مٹانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، تو آج جمعے کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ پڑھ لینا اور سورہ کوثر کا یہ وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ایسا وظیفہ، ایسا عمل تم نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہوگا۔ آج وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو بے گھر ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں۔ یہ وظیفہ بے بسی سے نکال کر، لاچاری سے نکال کر، مجبوری سے نکال کر اعلیٰ مقام پر لے آتا ہے، فوری طور پر کامیابی عطا کرتا ہے۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، جو ساری عمر نہ مل سکا، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، صرف اللہ پاک کے یہ نام آپ کو پڑھ لینے ہیں۔ اللہ والو، ایک ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج تک آپ نے اللہ کے ناموں کے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بہت سے وظائف کیے ہوں گے، لیکن آج یا اللہ یا محمد کا ایسا وظیفہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ مقصد ایک دن کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں۔ یہ عمل میں نے بہت سے بے شمار لوگوں کو بتایا ہے، ان کو بھی بتایا ہے جو تھک چکے ہیں، جن کے گھروں میں کئی سالوں سے غربت غریبی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تنگ دست بیٹھے ہیں۔ یہ وہ عمل جسے پڑھتے ہی یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ایسے اسباب، ایسی غیبی مدد سے نوازتا ہے کہ تمام بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج کے دن بھر میں کسی بھی وقت پورا جمعے کا دن موجود ہے، آپ نے اپنے گھر میں فوری طور پر کوشش کرنا، جب پوری طرح فارغ ہو جاؤ، فری ہو جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ دکان میں جہاں دل کرے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ یہ خالی جھولیاں، یہ خالی الماریاں، یہ خالی دکانیں 2 منٹ میں دولت سے، پیسوں سے بھر جائیں گی۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، اور کوشش کرنا کہ جمعے کے دن قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو ہو کر، چاہے تو مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیا، جو بھی آپ کو بہتر لگے۔ اب اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ جو لوگ اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں۔ لاکھوں لوگ درود پاک کی اجتماعی دعاؤں میں شرکت کرتے ہیں، ان میں کون اللہ کا ولی ہے، کون نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ درود پاک 3 بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اب اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کی نیت کرنے کے بعد جو بھی آپ کی مقصد کی نیت ہو، جو حاجت ہو، ذاتی مکان چاہیے ہو، گاڑی چاہیے ہو، دولت کے لیے، قرضوں سے چھٹکارے کے لیے، بے اولادی ہو، اولاد کے لیے پڑھ لیں، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، جوان بیٹیوں کے بیٹوں کے نوکری کے لیے پڑھ لیں، بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی کوئی پریشانی مصیبت ہو، آپ لوگوں نے نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی حسرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر اللہ کا ایک نام پڑھنا شروع کیجیے گا، کیونکہ یہ کامل وظیفہ ہے، اسے اسی ترتیب تعداد اور بتائے طریقے سے پڑھنا ضروری ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ والوں کے طریقے سے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر سب سے پہلا، سب سے بڑا وظیفہ جو بندہ اللہ کو اللہ کی بڑائی سے یاد کرتا ہے،
اللہ اکبر پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ راستے کھول دیتا ہے، اللہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ فرشتے بندے کے نام رب کریم کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اللہ والو، اللہ اکبر پڑھنے سے اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا، آپ کا دوست بن جائے گا، اللہ کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی۔ آپ نے اللہ اکبر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھتے چلے جائیں۔ 11 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا۔ پہلا وظیفہ جمعے کے دن 11 بار پڑھنے کے بعد اللہ کے قریب ہو کر اللہ سے اپنی حاجت پوری کروانے کا وقت آ چکا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت آ چکا ہے، اپنی خواہشات کو پوری کروانے کا وقت ہے۔ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر اللہ پاک کے 3 نام پڑھنے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے 3 نام جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، 2 اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ان تینوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ایک بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 2 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ کامل وظیفہ اس معجزاتی عمل میں یاد رکھیے گا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ یہ 3 نام پڑھتے دوران اللہ سے جو مانگتے ہیں، اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ان حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران اللہ 300 اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ اللہ کے سامنے 1 کروڑ طلب کر کے بیٹھتے ہیں، آپ اللہ سے 1 کروڑ مانگتے ہیں، اللہ 1 ارب بھی دینے کو تیار ہے۔ اللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے پیسوں اور رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ والو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو 100 دانے کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کی، آپ نے لاپرواہی کی، بعض اوقات انسان جلد بازی میں ایک کم ایک زیادہ پڑ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ والوں نے فرمایا کہ اس کامل وظیفے کی ترتیب میں 100 بار ہی پڑھنا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تو اس کا مطلب ہے اس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو تو ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح پر پڑھنا ہے جس پر نمبرنگ آتی ہے، اس پر غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، خلوص نیت اور کامل یقین سے پڑھیں۔ یہ ایسا مجرب، ایسا خاصم خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی چند مہینے، چند گھنٹے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ چند منٹوں میں آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھتے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں، دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ ایک پر نیکی کا فرشتہ جو نیکیاں لکھتا ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ جو آپ کی غلطی گناہوں کو لکھتا ہے۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور آپ کے نامۂ اعمال کو لے کر پیش ہوتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے جمعے کے دن یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھ کے پکارا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ اس بندے کو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کی فضیلت و برکت سے مالا مال کر دو، اس کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرما دو، کہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے عطا کر دو، اس کی جھولیاں بھر دو۔ آپ نے 100 بار جب پڑھ لیں اور رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جانا ہے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، وہ بڑا رحمان، وہ بڑا رحیم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتا ہے۔ بس ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج جو کہتا ہے کہ میں نے بڑے وظیفے پڑھے ہیں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہ ہوا، وہ آج یہ عمل پڑھ لے، فقیر بن کر، بھکاری بن کر آج عمل کر لے، جمعے کے دن اس عمل کو پڑھ لے، انشاءاللہ خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے سب سے پہلے ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے۔
اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ نے وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اس لیے الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب آپ نے اس عمل کو اینڈ تک پورا سمجھنا ہے، سننا ہے، خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ اب کیا کرنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، اب آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی جس ہستی کے لیے دنیا اور یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، ہر شے سجائی گئی ہیں، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے سب کچھ کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد رب کے محبوب کا نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت اس قدر پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں فرشتے، آسمان سے رحمت برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو ہم کئی سالوں سے قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزات فرماتی ہے، بزرگان دین کے ہم کلام سنتے سناتے آئے ہیں، تو دوستو آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیں۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 4 بار ہو گیا۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور دھیان رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جتنا مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، اور آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے۔ آپ نے جمعے والے دن جیسے ہی یا اللہ یا محمد کا وظیفہ تیسرے نمبر پر میرے بھائیوں میری بہنوں بتائے ہوئی تعداد میں 11 بار پڑھ لیا، رب کو راضی کر لیا، رب کے لاڈلے ہو گئے۔ اب آپ نے جمعے کا آخری وظیفہ پڑھ کے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آخر میں جیسے ہی آپ لوگ اس عمل میں شامل کریں گے، آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسانوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ایسا کامل وظیفہ ہے کہ دنیا کی تمام وظائف پر بھاری ہے، دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ دنیا کا ایسا مجرب ترین وظیفہ جب آپ لوگ جمعے کے اس مجرب ترین عمل میں شامل کریں گے تو اس عمل کی طاقت پہلے سے 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ آپ نے اس عمل کے آخر میں الحمدللہ 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 کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب کوئی مسلمان الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ یہ جملہ اللہ کی عظمت، مہربانی اور تمام مخلوقات پر اس کے احسانات کو تسلیم کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے انسان کا دل سکون محسوس کرتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں الحمدللہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے، مثلاً سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں
جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورۃ الکہف میں بھی الحمدللہ الذی انزل عبدکا، میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ والے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کا ورد کرتا ہے تو اس کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں فوری طور پر دور ہو جاتی ہیں، خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر بھر جاتی ہیں۔ جو کسی وظیفے سے نہ مل سکا، جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں الحمدللہ پڑھنے کی بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ کی تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے دل سے، یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور بھائیوں میری بہنوں بزرگوں، آج جمعے کے دن اس عمل کی اجازت سب کو ہے۔ جو میرا پیارا بھائی میری بہنیں دکھیارا غم کا مارا میرا بھائی میری بہنیں آج جمعے کا یہ عمل پڑھنا چاہتے ہیں، چاہے دنیا کے کسی کونے سے آپ لوگ ہیں، آپ کو اجازت عام ہے، چاہے ایک جمعہ پڑھے اس عمل کو یا ہر جمعے پڑھیں، کوئی پابندی نہیں، بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ خالی جھولیاں، خالی الماریاں 2 منٹ میں دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اگر پانی پر دم کر کے کسی مریض کو پلا دیا جائے، یہی پورا عمل، تو اس مریض کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ کوئی آپ سے نفرت کرتا ہو، اس کو پلا دیا جائے تو وہ بندہ، اس کی نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ اب آپ نے پانی خود بھی پینا ہے اپنے رزق کی تنگی کے لیے، مالی پریشانی کے لیے، اور جس کو چاہیں پلا دیں۔ آپ اس پانی کو اپنی دکان پر چھڑک دیں، اپنے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں دم کر کے، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ عمل پڑھتے ہی رب کریم آپ کی جھولیوں میں دولت کے ڈھیر ڈال دیں گے۔ ہر طرح کی مشکل پریشانی منٹوں سیکنڈوں میں اگر دور نہ ہو جائے تو پھر آ کر مجھے کہنا۔ آپ نے اس مجرد ترین عمل کا آخری وظیفہ الحمدللہ کا اس عمل میں صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم ہو نہ ایک بار زیادہ ہو۔ وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ جب آخری وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور پانی کا جو سلسلہ آپ کو بتایا تھا اس پر ضرور عمل کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔